جی اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر میں موجود ہوں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو تازہ ترین صورتحال ہے، کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ رہی ہے۔ آج جگہ تبدیل کی گئی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے اور کیا سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ سماویہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی، آپ لوگوں نے یہیں پہ رک گئے اور یہیں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دھرنا دے دیا ہے اور قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس سے کیا مطلب آپ لوگوں کو حاصل ہوگا؟ دیکھیے اسٹریٹجی تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ انہوں نے جو پہلا ناکہ لگایا تھا جہاں انہوں نے روکا، ہم وہیں بیٹھ کے ہم نے قرآن پاک وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ سے جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو اس ملک کے حالات پر، اس قوم کے حالات پر اور ہمارے حالات پر رحم کر اور ان کو ہدایت دے کہ جو ظلم اور فسادیت کو جو ہے نا جو برپا کی ہے انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں۔ آج کم از کم 1 مہینہ اور یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ ان کی فیملی کی، نہ ان کے لائرز کی، نہ ان کے پارٹی کسی ممبر کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوگی، جب قانونی راستے جو ہیں سارے ہمارے لیے بند کر دیے جائیں گے، جب عدالتی راستے سارے ہمارے لیے بند کر دیے جائیں گے، تو پھر ہم نے کہیں نہ کہیں تو ہم نے کچھ کرنا ہے نا۔ تو ہمارے پاس کون سی طاقت باقی ہے؟ کون سا جو ہے وہ رب پاک کی ذات ہے، کیونکہ ان کی تدبیریں، ان کی تمام کوششیں، ان کی تمام کاوشیں یہ سب جو ہیں وہ فنا ہو کر رہ جائیں گی کہ جب اللہ پاک جو ہے وہ اپنی لاٹھی گھمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے نا اور جو اللہ کا کام ہوتا ہے، جو اللہ نے کرنا ہے، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے جب چاہا تو انشاءاللہ وہی وہ دعاؤں کے دروازے جو ہے وہ کھولے گا اور انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہمارا لیڈر باہر ہوگا۔ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، بات سمپل سی ہے۔ انہوں نے یہاں ہمیں روکا، ہم یہاں بیٹھ گئے، وہاں روکتے ہیں ہم وہاں بیٹھ جاتے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد اللہ سے رجوع کرنا ہے اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سب کے ہاتھوں میں ہے، سب قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جی یہ اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے ہم دکھا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے اس ٹائم کارکنان کی بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے جی اس ٹائم جو ہے وہ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل یہاں پہ موجود ہیں۔ میجر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج پھر آپ لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، آج تو آپ لوگوں کو بہت دور نہیں بٹھا دیا گیا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی ہم میرے ساتھ رائٹ لیفٹ آپ دیکھیں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل صاحب ہیں جو اس پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق یہ کیس کرتے ہیں، اور ہمارا لیڈر کا یہی حکم ہے ہمارے لیے کہ آپ نے پرامن پروٹیسٹ کرنا ہے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پیسفلی باہر ہم نکلتے ہیں۔ آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کب کے ہم اڈیالہ آ رہے ہیں، آج تک اگر ہمارے کسی بندے نے ایک ادھر یہ روڈ بن رہی ہے کب سٹون بھی توڑا ہو یا ایک اینٹ بھی توڑی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں ہمارا لیڈر اندر ہے، اس کے لیے ہائی کورٹ کے یہ آرڈر ہے ڈی بی کے کہ آپ کو ایک ہفتے میں 24 بندوں نے ملاقات کرنی ہے، 6 بشرا بی بی کے رشتہ دار، 6 خان کے رشتہ دار بہنیں یا اس کے رشتہ دار 12، 6 لائر اور 6 سیاسی بندے، یہ 24 بندوں کی ملاقات یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اگر ایک ریاست میں ہائی کورٹ کے جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگر اس کے بھی آرڈر کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو دیکھو ہم کوئی ملیٹنٹ تو ہے نہیں ہے، ہم ایک نہتے پیسفل شہری ہیں، اور یہی اس جماعت کا ایک موٹو ہے اور خان کا کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہو، اور انصاف کے لیے، خان کی رہائی کے لیے، سیاسی اسیران کے لیے جب بہنیں ادھر آئیں گی، یہ دیکھیں منڈی بہدین سے ہمارے قاضی صاحب آئے ہیں، چودھری صاحب آئے ہیں، کرنل صاحب وہ لکی مرو سے آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ جب کال ہوئے گی یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ایک دیکھو خان ایک لیڈر ہے، وہ سیاسی بندہ نہیں لیڈر ہے۔ سیاسی بندہ ہے، نواز شریف ہے، زرداری ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کاز کے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ لیڈر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈیل اپنے لیے نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جب بھی کرتا ہے تو عوام کا سوچتا ہے۔ تو وحد پہلا لیڈر ہے کہ جو عوام کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے، میرے حقوق کے لیے، ان سب کے بچوں کے حقوق کے لیے فیوچر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور یہ منڈیلا رول جو ہے اس کے تحت بھی جیل کے جو مینول ہے اس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کسی کو بھی سب سے بڑی اگر سزا دینی ہے تو آئسولیشن، تو آپ خان دیکھیں کہ پچھلے 72 ڈیز سے وہ آئسولیشن میں نے رکھا، اس سے بڑی سزا نہیں ہو رہی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ خان کو آئسولیشن میں رکھ کر توڑ لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خان جو ہے وہ ایک
ان ساری چیزوں سے اوپر، نہ اس کو دولت کی بس ہے، نہ اس کو شہرت کی ہے، نہ اس کسی قسم کا، نہ اس کو پراپرٹی کا لالچ ہے، کسی قسم کا نہیں ہے، نہ اس کو اپنے رشتہ داروں، باپ بیٹیوں، دیکھیں بیٹے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں کہیں ہیں، وہ ان سب سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو جو بندہ اس لیول پہ چلا جائے نا، اس کو جھکانا یا اس کو اپنی ٹرم پہ لانا یہ بہت ہی مشکل ہے، اور ہم انشاءاللہ خان کے ساتھ اس کے چاہنے والے بھی، ہم وہ لیول تو ہمارا نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی انشاءاللہ خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ تازہ ترین صورتحال آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ مزید لوگوں سے بات کریں گے، اور یہ اس ٹائم بابا جی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں بابا جی؟ جی یہ کھنا پل سے جی۔ کھنا پل سے؟ جی جی۔ کیا کہتے ہیں، خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی؟ سر بہت زیادتی کر رہے ہیں، قانونی ان کا حق بنتا ہے جی، تو یہ کروائیں، ملاقات کروائیں تاکہ یہ مسائل ختم ہو جائیں، ان کا حق بنتا ہے جی۔ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، بلکہ وفاقی گورنمنٹ کر رہی ہے جی۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم کارکن ہیں تو ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو آئیں یہاں پہ، صرف ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ملاقات کروائیں جو ان کا قانونی حق بنتا ہے جی۔ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سر دیکھیں نہ ہوگا تو پھر یہ اسی طریقے سے احتجاج ہم کرتے رہیں گے جب تک۔ دوسرا ہمارا جو ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے جنہوں نے، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، وہ چھوڑنے کے لوگ قابل نہیں ہیں، ہم کیا کریں پھر، ہم کدھر جائیں بتائیں آپ۔ صورتحال ہے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم۔ تیرے جانی سار بے شمار بے شمار، خان تیرے جانی سار بے شمار بے شمار، سب کا جگری سب کا۔ جو سب یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں کو بہت پیچھے روک لیا گیا ہے، تو آج کیا اسٹریٹجی؟ آج پھر ملاقات ایک دفعہ آپ کی روک دی گئی ہے؟ جی دیکھیں جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جو لوگ بیریہ والی سائیڈ سے آتے تھے گورکھپور والی سائیڈ پہ، ادھر ایک ایس ایچ او ہے تھانہ روات کا زاہد ظہور، جو گاڑیوں کو بلا وجہ روک رہا تھا اور گاڑیوں کو پکڑ کے بغیر کسی قانون قاعدے کے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، جو سراسر غلط تھا۔ آپا لیما کو انہوں نے روز ATC میں کے چکر لگوائے ہوئے ہیں، وہ اسی راستے سے آئی ہیں، تو آج یہاں پہ ناکہ لگایا گیا تھا، انہیں روک لیا گیا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ بہنوں کی بھائی سے ملاقات ہونی چاہیے، قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، قرآنی حق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 3 بہنوں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اور ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ اور یہ چور حکومت، ڈاکو حکومت جو 2 نمبر طریقے سے آئی ہے، جس نے ہمارا 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہیں شرم نہیں آتی۔ 17 سیٹیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں، اور حکم ایسے چلاتے ہیں جیسے انہوں نے پورا ملک خرید لیا ہے۔ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ عوام نکلے اور ان سے اپنا حق واپس لے۔ وزیر اعظم عمران خان جیل میں بے گناہ بند ہے، اس کو ہمارا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، یاد رکھیں، انصاف نہیں ہوتا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب مسلمانوں کے عروج کا ٹائم تھا، یاد رکھیں جو سب سے مین چیز ان کے اندر تھی وہ انصاف تھا۔ انصاف سے معاشرہ بنتا ہے، انصاف سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اس ملک میں کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال اس ٹائم آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر دکھا رہی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا کہتی ہیں آنٹی، آپ یہاں پہ کیسے پہنچی ہیں؟ یہ آپ سے بات کر لے گی، ادھر جی بات۔ یہ نمبر بھی لے لینا۔ میں پہنچی ہوں، عمران خان کے لیے آئی ہوں، پہلا اللہ اس کو رہا کر دے۔ پھر میں آئی ہوں، میرے 2 بچے معذور ہیں، میں خود معذور ہوں، میرا میاں معذور ہے۔ میرا پنجاب میں کسی تک ابھی نہیں پوچھا کہ یہ بچے بیمار ہیں، ہم کسی کو علاج کر دے یا کوئی مدد کر دے امدادی طور پہ، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور میں بچوں کے ساتھ روڈوں پہ، میرے بچے کپڑا بیچتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کپڑا بیچتے، وہ بھی وہ لوگ پیسے لے لیتے، اس کو مار کے پھر واپس بھیج دیتے۔ تو میں بہت مجبور ہو گئی ہوں، میں کسی کے گھر میں کام بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ اپنے بچوں کو پال لوں۔ آج میں بہت بے بس ہو گئی ہوں۔ پہلے آئی ہوں عمران خان کے لیے، اور پھر آئی ہوں کہ سب لوگوں سے میرے درخواست ہے کہ میرے مدد کر دو، میرے بھائیوں، تم لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ آپ کو زندگی آپ لوگوں کو دے۔ اور میں بہت مشکل ہوں، بچوں کا دکھ اللہ کسی کو بھی نہ دے، جو مجھے اللہ نے دیا کوئی امتحان ہے۔ میں خوش ہوں، میں ناراض نہیں ہوں اللہ سے۔ اللہ پاک عمران خان نے ہمارا بہت سوچا تھا، تھوڑا وقت کے لیے تھا، خود سوچا تھا۔ یہ لوگ تو سوچتے بھی نہیں، اسپتالوں میں جاؤ 20 روپے کی دوائی نہیں ملتی، سارا دن گزر جاؤ۔ یہ میرے بچوں کے بڑے بڑے بیماریاں ہیں، اس کے کمر میں راڈ لگے ہوئے، میاں معذور چرپائی میں پڑا ہے۔ میں خود اس طرح ہوں، پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ مدد ہے نہ کچھ ہے۔ میں تو حقدار ہوں، بے نظیر کے پیسے بھی مجھے نہیں مل رہے۔
तो मैं किधर जाऊँ? मैं सबकी अपील करता हूँ जो हमारा मदद कर दे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के लिए। ना हमारा घर है, ये इसमें नंबर है भाई, ये लिख दे। और मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं किसी का घर में काम भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये नंबर है जी इनका, और अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहता है तो ये आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अडियाला जेल के बाहर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप लोगों को दिखा रही हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जमा हैं और उनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात आप लोगों की नहीं हो रही, क्या वजह है, क्यों मुलाकात नहीं हो रही, और आगे अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह आगे स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ होगा, आज़ाद पाकिस्तान होगा। खान साहब का मुलाकात ना हो करना, इन लोगों का मुलाकात ना करवाना, ये उनका खौफ ज़ाहिर करता है। और आप देखें कि ये खान साहब की बहनें हैं और ये ब्लेम लगाया जा रहा है ये कुरान पाक को सियासत में ले हैं। मैंने तो यही देखा आज तक कि जब किसी भाई पे मुसीबत आती है तो बहनें कुरान ख़वानी घर में रखती हैं, बच्चों को बुलाती हैं, कुरान की तिलावत होती है और अल्लाह की ज़ात से अपने भाई की मुश्किलात की कमी के लिए दुआएं की जाती हैं। ये इनकी ज़हनी पस्ती का अब आप देख लें कि एक अंदर बैठा हुआ बंदा, उससे ये खौफज़दा है। तो ये फार्म 47 की हुकूमत इससे और नीचे क्या गिरेगी। जी, ये सूरत हाल है, इस टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और अभी तक की जो भी आगे नई डेवलपमेंट होगी आपको दिखाएंगे। इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।